بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج صفحہ آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا چھٹا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں معراج کی مذہبی شہادتیں پیش کی گئی تھی۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ اور سائنس میں معراج محمد کی شہادتیں پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تاریخی ثبوت سے شہادتیں پیش کی جائیں گی، پھر اس کے بعد سائنس سے۔ تو تاریخ سے نمبر 1 شہادت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس کی طرف جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دعوت اسلام کا خط روانہ کیا تو ہرقل نے اسے پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کے لیے عرب تاجروں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ہرقل کے سامنے جو عرب تاجر حاضر ہوئے ان میں ابو سفیان اور ان کے کچھ ساتھی اور رفقا بھی تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ واقعہ معراج ہی ایک ایسا نقطہ اور پوائنٹ ہے جسے سن کر ہرقل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مان لے گا۔ ہرقل کے سامنے سارا واقعہ معراج رکھ دیا اور کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص تو یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا اور اسی مختصر وقت میں دوبارہ مکہ آ گیا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے دعویٰ کرنے والا شخص معاذ اللہ سچا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی تاریخی دستاویز کا ایک بقیہ حصہ مشہور تاریخ نگار علامہ واقدی کی زبان سے ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ ایلیا یعنی بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم جس وقت یہ ابو سفیان یہ ہرقل بادشاہ کو بتا رہا تھا، اس وقت ایلیا یعنی بیت المقدس کا سب سے بڑا بادشاہ شاہ روم ہرقل کے سرانے کھڑا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس وقت رات کو سوتا نہیں تھا جب تک کہ بیت المقدس کے سارے دروازے بند نہ کر لوں۔ اس رات میں نے حسب عادت سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، ان سب نے مل کر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کیواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ دروازہ ایسا سخت ہو چکا تھا۔ میں نے عاجز ہو کر کارپینٹر لکڑی کے کام کرنے والوں کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کیواڑوں کے اوپر دروازوں کو بوجھ پڑ گیا ہے، اب صبح سے پہلے اس کو بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں۔ صبح ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا، دونوں کیواڑ اس طرح کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی پھر میں اس دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے مسجد کے پاس ایک چٹان میں یعنی مسجد کے پاس دروازے کی ایک چٹان میں ایک روزن یعنی سوراخ ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ اسی وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور اس رات انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی۔ یہ والا واقعہ معرف القرآن میں لکھا ہے، جلد 5 صفحہ 424 پر۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 1015 پر یہ واقعہ مل سکتا ہے۔ دوسری تاریخی شہادت یہ کہ سفر معراج سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو صبح سارا ماجرا مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا تو پہلے تو انہوں نے بے حد مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں ایسا واقعہ، اور پھر راستے کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور شہادت یہ بیان فرمائی کہ میں جب شام کی طرف بھاگا جا رہا تھا تو فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے ان کو اس کی نشاندہی کی تھی۔ سفر سے واپسی کے وقت یعنی ایک جگہ کا نام ہے کہ زجنا میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا پایا، ان کے ایک برتن میں پانی تھا
انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پیا، پھر اسی طرح برتن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ بیضا سے ثنیۃ التنعیم ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار۔ لوگ ثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے تو اس سے اونٹ سے پہلے کوئی اونٹ نہ ملا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرے سے بھی پوچھا جن کے اونٹ کا بھاگنا بیان فرمایا تھا، یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ ہمیں اونٹ کا بتا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ یہ والا واقعہ بھی جدید سیرت النبی صفحہ 3591 صفحہ نمبر ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب مولانا اسحاق ملتانی نے لکھی ہے۔ یہ تو تھی اس کی تاریخی شہادتیں اور تاریخی ثبوت۔ اب آگے ہم سائنسی شہادتیں پیش کریں گے۔ نمبر 1، آئنسٹائن دنیا کا عظیم سائنسدان گزرا ہے، نظریہ اضافت اور ایٹم بم کا موجد ایجاد کرنے والا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق کسی بھی مادی چیز کی تیز رفتاری کی آخری حد روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس رفتار پر قابو پا لے تو وقت اس کے لیے تھم جائے گا، رک جائے گا، سمٹ جائے گا، کیونکہ وقت کی رفتار بھی یہی ہے۔ جس رفتار سے وقت چل رہا ہے یہ شخص بھی اسی رفتار سے چلے گا تو وقت کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حالانکہ خود وہ شخص یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ میں سفر کر رہا ہوں، اور جب وہ واپس اپنی جگہ پر آئے گا تو وہی وقت ہوگا جو وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اگر یہ حقائق واقعتاً درست ہیں جو سائنس نے بیان کیے، جو سائنس کے نظریات ہیں، تو واقع معراج سائنس کی روح سے نہایت واضح حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے، اور سائنسی نقطہ نظر سے واقع معراج میں تیز رفتاری کے حوالے سے تقریباً کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ نمبر 2، فلاسفہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حرکت کی تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں۔ مشرق میں جب بجلی چمکتی ہے تو وہ لاکھوں میل کی مسافت سیکنڈوں میں طے کر کے مشرق میں گرتی ہے، اور راستے کی کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوتی۔ انسان کی بنائی ہوئی مشینیں ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے چاند، مریخ اور زہرہ تک پہنچ گئی۔ ان خلائی جہازوں کی رفتار میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہوا چند سیکنڈوں میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے، اور یہ رفتار کی آخری حد ہے۔ کیا انہوں نے آنکھ کی بصارت کو نہیں دیکھا، اس کی تیز رفتاری کو نہیں دیکھا؟ وہ تو لمحہ بھر میں اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جنہیں وہ ابھی تک نہیں پا سکے۔ تو جب رفتار کی کوئی حد مقرر نہیں تو واقع معراج کی تیز رفتاری پر شبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تیسری شہادت، اس دنیا میں کچھ واقعات عام قوانین فطرت سے بالا وقوع پذیر ہوتے ہیں، چنانچہ موجودہ سائنس سپر نیچرل اور سپر نارمل واقعات کو تسلیم کر چکی ہے۔ واقع معراج، انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات بھی ماورائے فطرت اور ماورائے عقل یعنی عقل سے بارہ تر واقعات ہیں۔ مستشرقین یعنی مسلمانوں کی تعلیمات کا علم رکھنے والے اور اہل سائنس کو چاہیے کہ غیر جانبداری اور حق شناسی کا ثبوت دیں اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔